ناظرین، جیسا کہ پہلے بھی ہم بائبل کی اس آیت کا حوالہ بیان کر چکے ہیں جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے تذکرے میں اس کے آنے کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے، آسمان کی قوت ہلائی جائے گی۔ اس وقت زمین پر ساری قومیں چھاتیاں پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ اس سے پہلے سورج اور چاند گرہن کے عظیم نشانوں کا ذکر ملاحظہ کر چکے ہیں، یہاں ہم اس آیت کے بقیہ حصے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ آسمان سے ستارے گریں گے اور آسمان کی قوت ہلائی جائے گی، یعنی شہاب ثاقبہ کا نشان ظاہر ہوگا۔ اسی طرح حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بیان فرمائی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر بنائے گئے تو ایک رات ان شیاطین پر بڑی شعلہ باری ہوئی، جسے دیکھ کر اہل طائف گھبرا گئے کہ شاید آسمان والے ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تابڑ توڑ ستارے ٹوٹ رہے ہیں، شعلے اٹھ رہے ہیں اور دور دور تک تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے غلام آزاد کرنے شروع کر دیے اور اپنے جانور راہ اللہ چھوڑنے شروع کر دیے۔ قرآن میں بھی ثابت ہے کہ کثرت شہاب ثاقبہ کا ظہور بغرض رد شیاطین ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر ان میں سے جو فرد کوئی بات شرارت سے اڑا لے جائے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقبہ آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اصل وقت رد شیاطین کا وہی ہے جب کہ خدا کے انبیاء و مامورین مبعوث ہوتے ہیں، پس شہاب ثاقبہ کا بکثرت اور غیر معمولی ظہور بھی مامورین من اللہ کی بعثت کی اہم شہادت اور نشان ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر شہاب کا گرنا علامت مامور من اللہ کی بعثت کی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اکثر شہاب ثاقبہ گرتے رہتے ہیں مگر کوئی بھی مامور ظاہر نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اطلاق کثرت پر ہے، معمولی واقعات پر نہیں ہے۔ پس جب ایسے واقعات بکثرت ظہور پذیر ہوں تو کوئی مصلح خدا کی طرف سے ضرور معمور ہوتا ہے یا کوئی اور واقعہ عظیمیہ رونما ہوتا ہے۔ کبھی یہ علامت مامور من اللہ کی بعثت سے کچھ عرصے قبل اور کبھی کچھ عرصے بعد اور کبھی عین اس کی بعثت کے وقت اور کبھی اعلیٰ فتح یابی پر بطور علامت اور آسمانی شہادت کے وقوع میں آتی ہے۔ حضرت احمد بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شہاب زمانہ جاہلیت میں بھی گرتے تھے مگر ان کی کثرت بعثت کے وقت میں ہوئی۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اس علامت کے ظاہر ہونے کے متعلق کتاب اقتراب الساعہ میں لکھا ہے، 29ویں علامت یہ ہے کہ کچھ قوموں کے سر آسمان کے تاروں سے کچل دیے جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ سر اقوام کے کواکب سما سے کچلے جائیں۔ پس بائبل اور اسلامی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ مسیح موعود اور مہدی موعود کی آمد کی ایک علامت اس کے زمانے میں کثرت شہاب ثاقبہ کا ظہور ہے۔ یہ نشان بھی بحمدللہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے حق میں ظاہر ہوا۔ یہاں ہم صرف دو خاص واقعات کا ذکر کریں گے۔ پہلا واقعہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی پیدائش سے ذرا قبل ظاہر ہوا، جس کو مسیحی دنیا میں حضرت مسیح کی آمد کے سلسلے کا عظیم الشان نشان تصور کیا جاتا ہے۔ یہ 13 نومبر 1833 کی رات تھی جب کیٹگری لیونٹ
کہ शहाब साकिबा का हैरत अंगेज नज़ारा अमेरिका में देखा गया। लातादाद शहाब टूट टूट कर गिर रहे थे। अखबारात के मुताबिक रात के वक्त इतनी रोशनी थी कि किताब भी पढ़ी जा सकती थी। इन अखबारात में यह भी लिखा है कि अब मसीह की आमद इंतहाई नज़दीक है। इस अजीम वाक़ये की तफसीलात के लिए इंटरनेट के किसी भी सर्च इंजन पर मेटियोर शावर 13 नवंबर 1833 लिख कर देखें। बेशुमार किताबें और वेबसाइट इसकी तस्दीक करेंगी। आज भी इस वाक़ये की याद में ईसाई अक़वाम की जानिब से इसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है। जिस तरह सन 1833 का शहाब साकिबा का मुजाहिरा तमाम अब तक ज़ाहिर होने वाले मेटियोर शावर में सबसे बड़ा मुजाहिरा था, उसी तरह हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया की अपनी ज़िंदगी में भी 27 नवंबर सन 1885 की रात को ज़ाहिर होने वाला शहाब साकिबा का तमाशा भी साइंसदानों के नज़दीक इंतहाई गैर मुतवक्के और अजीब था। तफसील इसकी यह है कि सन 1772 में साइंसदानों ने बील नामी दुमदार सितारा दरियाफ्त किया था, जो कि 1845 में ज़मीन के करीब से गुजरा तो वो 2 टुकड़े हो गया, और 27 नवंबर सन 1885 को ज़ाहिर होने वाला शहाब साकिबा का वाक़या उसी का नतीजा था। शहाब साकिबा के इस अजूबे की मज़ीद तफासील जानने के लिए इन कुतुब का मुताला करें। ये कुतुब इंटरनेट पर ऑनलाइन भी दस्तयाब हैं। लिहाजा इस तरह बाइबल और इस्लामी रवायात के मुताबिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की आमद की एक बड़ी अलामत शहाब साकिबा का ज़हूर है, वो पूरी शान के साथ पूरी हो गई। हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया इस निशान का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, मुझको याद है इब्तदाए वक्त में जब मामूर किया गया तो इन इल्हामात के बाद कई तौर के निशानात ज़ाहिर हुए। चुनाचे में जुमला इनके एक ये कि 28 नवंबर 1885 की रात को, यानी उस रात जो 28 नवंबर के दिन से पहले आई है, इस कदर शहाब का तमाशा आसमान पर था जो मैंने अपनी तमाम उम्र में इसकी नज़ीर कभी नहीं देखी। और आसमान की फ़ज़ा में इस कदर हज़ार शोले हर तरफ चल रहे थे जो इस रंग का दुनिया में कोई भी नमूना नहीं, ताकि मैं इसको बयान कर सकूं। ये शहाब का तमाशा जो 28 नवंबर 1885 की रात को हुआ, जो यूरोप, अमेरिका और एशिया के अखबारों में हैरत के साथ छप गया। इस वाक़े की तफसीलात के लिए इंटरनेट के किसी भी सर्च इंजन पर मेटियोर शावर 27 नवंबर 1885 लिख कर देखें। दर्जनों वेबसाइट इस वाक़े की तफसीलात फराहम करेंगी। लोगों सुनो के जिंदा खुदा वो खुदा नहीं जिसमें हमें शहादते कुदरत नुमा नहीं। हज़रत बानी सिलसिला अहमदिया सन 1835 में पैदा हुए और सन 1908 में इस दुनिया से गुजर गए। लिहाजा हम देखते हैं कि इन सालों के दरमियान यानी 1833 से 1910 तक आसमानी दुनिया में भी हैरत अंगेज तब्दीलियाँ और बहुत सरगर्मियाँ रही हैं। बालफाज दीगर आसमान भी निशानात से भर गया। अज्जा में फल्की में ज़ाहिर होने वाले मऊद आखिरी उस ज़मा के निशानात में से एक निशान उसके ज़माने में दुमदार सितारे
کا ظہور بتایا گیا ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کے خروج سے قبل مشرق میں ایک دمدار ستارہ طلوع ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی امام مہدی کے زمانے میں دمدار ستارہ ظہور کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع کرے گا جس کی دم ہوا کی مانند بلند ہوگی۔ خدا تعالیٰ کی یہ عجیب شان ہے کہ 2 دفعہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی زندگی میں دمدار ستارہ ظاہر ہوا، جس میں سے ایک سن 1843 میں، جبکہ دوسرا عین اسی سال جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماموریت کا باقاعدہ الہام ہوا، یعنی سن 1882 میں۔ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے لیے ازل سے مقدر اس نشان کو اس شان سے پورا کر دیا کہ اہل علم حضرات نے اس طلوع کوکب کو وہی ستارہ قرار دیا جو امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہونا تھا۔ چنانچہ ترجمان وہابیہ میں لکھا ہے، 15 ستمبر سن 1882 سے ایک ستارہ نیزدار جانب مشرق سے تا تاریخ ہزار روزانہ آخری شب کو بوقت 4 ساعت برآمد ہوتا ہے، جس کی دم مثل ایک نیزہ بلند کہ نہایت ہی لمبی و چوڑی ہے۔ سر اس کا چھوٹا مشرق کی جڑ میں ہے اور دم جنوب کے منحرف اور سر پتلا برابر تارے کے، اور دم نہایت ہی عریض سفید رنگ یکساں ہے، اس قدر ضرور کہ کثرت سے نکلنا ایسے ستاروں کا جس کو دمدار کہتے ہیں۔ علامت قرب زمان ظہور مہدی منتظر و نزول حضرت مسیح لکھا ہے۔ ان دونوں نشانات کی سائنسی تفاصیل جاننے کے لیے انٹرنیٹ کے کسی بھی سرچ انجن پر جیسے کہ گوگل گریٹ کومیٹ 1843 یا گریٹ کومیٹ 1882 لکھیں۔ درجنوں ویب سائٹ اور کتابیں ان واقعات کی تصدیق کریں گی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ دونوں دمدار ستارے اپنے اندر حیرت انگیز کمالات رکھتے تھے۔ سن 1843 کو نکلنے والے دمدار ستارے کی دم 200 ملین میل لمبی تھی، جبکہ سن 1882 کو ظاہر ہونے والا دمدار ستارہ اتنا واضح تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے کسی دوربین کی ضرورت نہ تھی، جسے دن کی روشنی میں بھی بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، اور جو تقریباً تمام دنیا میں دیکھا گیا، جو کہ 1 مہینے تک توجہ کا مرکز بنے رہنے کے بعد 5 ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تیسرا نشان ذوالسنین ستارہ کا نکلنا ہے، جس کے طلوع ہونے کا زمانہ مسیح موت کا وقت مقرر تھا اور مدت ہوئی کہ وہ طلوع ہو چکا ہے۔ اسی کو دیکھ کر عیسائیوں کے بعد انگریزی اخبارات میں شائع ہوا تھا کہ اب مسیح کے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیوں عجب کرتے ہو گر میں آ گیا ہو کر مسیح، خود مسیحائی کا دم بھرتی ہے یہ باد بہار۔